السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی، تمام بہنیں، تمام بچے خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کلاس میں اللہ تعالیٰ اس کلاس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ویسے بھی تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ جان دیں گے کل کے سبق کے اوپر ہی ہمارا آج کا سبق بیسڈ ہے۔ ہم یہ بات آج سیکھیں گے کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، جو زبر زیر پیش کے ساتھ مل کر ان کی آواز کو لمبا کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ بیسک بات تو یہ ہے کہ زبر زیر پیش کی آواز جو ہے وہ لمبی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ زبر زیر پیش ان کو حرکت کہتے ہیں، اور ان کی آواز لمبی ہرگز نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ زبر کے ساتھ اس کے ساتھ الف لگا دیا جائے تو اس کی آواز کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حرف مدہ حروف مدہ میں سے وہ الف ہے۔ دوسرا حروف مدہ میں سے دوسرا حرف مدہ جو ہے وہ چھوٹی والی یا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یا بڑی اور چھوٹی دونوں ایک ہی ہے، ان کا شیپ بدل جاتا ہے تو بچوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹا اور بڑا کر دیا جاتا ہے، باقی فرق کچھ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ قاعدے کے اندر عام طور سے قاعدے کے اندر، قرآن کے اندر زیر کے ساتھ یا چھوٹی والی شکل میں زیادہ تر لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو چھوٹی یا کہتے تھے، اور زیر کے ساتھ جب یہی لکھی جاتی ہے تو اسی کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں، چھوٹی والی یا۔ کام کیا ہے اس کا؟ وہی کام ہے جی جو زبر کے ساتھ الف نے کیا تھا، جو وہی کام زیر کے ساتھ یا کرے گا، یعنی کہ جس لفظ کے اوپر زیر آئے گا اس کے ساتھ یا مل کر آئے گا اور اس لفظ کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر دے گا۔ لیکن وہی والی بات یاد رکھیے گا کہ آواز کو اس سے ملا کر پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں گے کہ آواز تھوڑی لمبی ہو، نہ اتنی ہلکی کریں گے کہ آواز ہی نہ کھینچے، اور نہ اتنا لمبا کریں گے کہ لوگ سمجھے ہمارا روزہ کھل گیا۔ وہ ایک مذاق والی بات ہے۔ روزے کی جو سیٹی ہوتی ہے نا، اس کی آواز بڑی لمبی ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اتنی ہی لمبی آواز نکال دیتے ہیں، تو میں بچوں کو ہنسانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا روزہ کھل گیا کیا تمہارا؟ ٹھیک ہے، چلیے قاعدے کھول لیجئے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ یہ باتیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، اس کی نوٹ بک ضرور بنا کر کے اس میں لکھ لیا کیجیے، آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یا زیر ای، ٹھیک ہے، حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے۔ زیر الف کے نیچے آ گیا، یا کے اوپر جزم آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ سے ملے گا تو اس کے اوپر جزم ضرور آئے گا۔ تو یہاں کے یا کے اوپر بھی جزم آ گیا۔ جزم کس کو کہتے ہیں اپنے قاعدے میں دیکھ لیجئے، دال جو ہوتا ہے نا، دال کہاں گیا، دیکھیے یہ رہا دال کی چھوٹی شکل جو ہوتی ہے، جزم اس طریقے سے کا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا دال لگتا ہے وہ دال۔ جزم جو ہے یہ لفظ کو ساکن کر دیتا ہے، سائلنٹ کر دیتا ہے، اس لفظ کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بس وہ کسی اور سے مل کر آ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل والے سبق میں جب ہم نے الف کو کسی زبر والے لفظ کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا، اس کے اوپر تو جزم نہیں تھا، تو یہ اس کی خصوصیت ہے کہ الف جب کسی زبر والے لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا اس کے اوپر جزم نہیں آئے گا، اور اگر اس کے اوپر بھی جزم آ جائے تو پھر وہ کھینچے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، الف جب زبر والے لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا اس کے اوپر جزم بالکل نہیں آئے گا، اور اگر جزم آ گیا تو پھر وہ لمبا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا، لمبا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، وہ اپنے ٹائم پر جب وضاحت آئے گی اسی قاعدے کے اندر وہ الفاظ بھی آئیں گے کہ جب الف زبر والے لفظ کے ساتھ ملے گا لیکن کھینچے گا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر جزم بنا ہوا ہوگا۔ فی الحال اتنی بات سمجھ لیں کہ جزم اب آ گیا ہے، پچھلے اس میں آپ نے نہیں پڑھا، الف پر جزم نہیں آتا۔ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ آواز کو دیکھ لیجیے گا میں کیسے نکال رہا ہوں، اسی طریقے سے آواز نکال لیجیے گا۔ تا زیر تی، تا یا زیر تی، سا زیر سی، سا یا زیر سی۔ دونوں آوازوں میں کتنا فرق ہے۔ جیم یا زیر جی، ہا یا زیر خی۔ روزہ نہ کھولیے گا اپنے خدا کے واسطے، خا یا زیر خی کرتے چلے گئے، اتنا لمبا نہ کرنا۔ دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، رو یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر زی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای۔ یہ چیز دیکھ لیجئے گا، کل والے سبق کے اندر میں نے کلیئر نہیں کی تھی، اب کر دیتا ہوں۔ جب ہم زبر پڑھ رہے تھے جس کے ساتھ الف مل کر کے آ رہا تھا تو یہاں پر حمزہ نہیں آیا تھا،
وجہ حمزہ اوپر آ گیا تھا، اور حمزہ اوپر آنے کی وجہ کیا تھی؟ دو الف ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے وہاں کر دیا تھا انہوں نے حمزہ الف زبر آ۔ جب وہاں کر دیا تھا تو پھر یہاں نہیں کیا تھا انہوں نے، کیونکہ ایک ہی لفظ کو دو بار لانے کا کوئی سینس نہیں بنتا، لہٰذا یہاں پر دو الف ایک ساتھ لانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے الف کو الف کی جگہ لکھا، حمزہ کو حمزہ کی جگہ لکھا، ٹھیک ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یا زیر ای، اس کی پریکٹس کیجیے گا، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں پڑھیے گا، جب اس میں آپ خوب ماہر ہو جائے، خوب اچھی طریقے سے مشق ہو جائے، پھر آگے کے الفاظ آپ اچھی طریقے سے ملائیے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آگے کے الفاظ کے اندر اب ہمیں ایسے الفاظ دیکھنے کو ملیں گے کہ جن میں زبر کے ساتھ الف لگا ہوا آئے گا تاکہ اس کی آواز کو لمبا کیا جائے، اور زیر کے ساتھ چھوٹی ایم ملا ہوا آئے گا تاکہ اس کی آواز کو بھی لمبا کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ان آگے کے الفاظ میں خالی زبر زیر پیش والے الفاظ بھی آئیں گے جن کی آواز کو ذرا بھی لمبا نہیں کرنا۔ اب یہ ہمارے اوپر بات ہے کہ اب تک کا سبق پڑھ کے ہم نے اپنی قابلیت اتنی بنا لی ہو کہ ان الفاظ کو دیکھ کر کے پہچان کر اب ہم ان کی ہجے کر سکتے ہوں اور ان الفاظ کو ہجے کے ذریعے سے پہچان سکتے ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، یا مل گیا دال سے اور یہاں پر یا مل گیا نون سے، دونوں کے نیچے زیر ہے، دونوں کی آواز کو لمبا کریں گے اوپر والے قاعدے کے اکارڈنگ۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، دیکھیے یہاں پر فا کے ساتھ تو یا مل گیا اس لیے فا کی آواز کو لمبا کیا، فی، اور ہا خالی زیر کے ساتھ ہے اس لیے خالی حرکت ہے، اس کی آواز کو لمبا بالکل نہیں کریں گے، فی ہی۔ اب میں وضاحت نہیں کروں گا، اب ماشاءاللہ خود سمجھ گئے ہیں، آگے دیکھیے۔ الف زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، خالی نون کو کھینچا الف را کو نہیں کھینچا، آپ سمجھتے ہیں کیوں۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تا بھی کھینچے گا الف اس کے ساتھ تاکہ اوپر زبان ہے، اور با کھینچے گا زیر اس کے نیچے اور اس کے ساتھ یا ملا ہوا ہے۔ الف پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش ہو، مفاتیح۔ آگے چلیں گے۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقینا، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی۔ میری آواز پر غور کر لیجیے گا کہ میں کن کن لفظوں کو کھینچ رہا ہوں اور آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہوئے گئے کہ کیوں کھینچ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عین زبر ع، زال الف زبر زا، عزا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماسیلو۔ آگے چلتے ہیں۔ میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو۔ الف زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں۔ ایک دو بار ویڈیو ذرا دیکھ لیجیے گا، زیادہ ایک بار مت دیکھے کیجیے، ایک دو مرتبہ اور فالتو دیکھ لیا کیجیے، اس سے ان الفاظ کو سن کر یاد کرنا آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ دائیں سے بائیں پڑھیے گا، بائیں سے دائیں پڑھیے گا، سیدھے الٹے، دائیں سے اوپر نیچے، بیچ بیچ میں سے، اس طریقے سے آپ ان الفاظ کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے 2-4 مرتبہ، انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک قرآن مجید کی اس کلاس کو خیر عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے ایک اور نیا حرف مدہ لے کر کے، اللہ پاک ہمارے لیے بہت آسانی کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔